السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وظائف طاریہ۔ دوستو، آج شعبان المعظم کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی 40 سال کی گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ یہ نماز مغفرت کے واسطے بہت ہی افضل ہے۔ اور 14 شعبان عشاء کی نماز سے پہلے 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بھی گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دروازے رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آپ کی امت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ کے عذاب سے نجات دے دی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی گرفتار بلا ہے میں اس کو عافیت دوں، اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک صلاۃ الخیر نوافل ہیں کہ جو نماز سلف الصالحین سے منقول ہے، اور اس میں 100 رکعتیں ہیں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنیٰ حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اور 10 رکعت نماز نفل ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اور 2 رکعت نماز نفل ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ رزق کے اندر ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ اور 8 رکعت نماز نفل ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ اور ایک عذاب قبر سے نجات کے لیے نوافل ہیں کہ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی کہ 4 رکعت نماز کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسی عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اور توبہ کے نوافل ہیں
کہ 15 شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی کہ 4 رکعت نماز کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ علم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ اور 15 شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے۔ اور 15 شب سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق ہے، درازی عمر بالخیر ہے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ تعالی۔ اور شعبان کی 15 شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی یعنی کہ آخرت کی قبول فرمائے گا۔ اور شعبان کو نفل روزہ یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ہمارا چینل وظائف الطاریہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔